السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم ونوره بنور العقل فأفهمه ما لم يفهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجود والكرم وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المكرم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: شعبان شهري ورمضان شهر الله. وكما قال عليه الصلاة والسلام. بیٹھ جاؤ خالہ. اسٹیج پر تشریف فرما ابھی ہو جائے گا اگر آپ دو گی تو. ابھی آخر میں بھی ہوئے گا. سامنے بیٹھے ہوئے حاضرین، لے آؤ. لگ دے دو. میری ماؤں اور بہنوں، ہاں لے آؤ. اللہ رب العزت کا احسان و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو انسان بنایا. صرف یہی نہیں بلکہ اللہ رب العزت کا مزید کرم ہمارے اوپر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا فرمایا. اس سے بھی بڑھ کر اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہمارے اوپر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایسے نبی کی امت میں پیدا فرمایا جو نبی رحمت للعالمین، خاتم النبیین والمرسلین اور سید الانبیاء والرسل بنا کر کے اللہ نے مبعوث کیا ہے. صرف یہی نہیں بلکہ اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہمارے اوپر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایسی امت میں پیدا فرمایا جس امت کو قرآن کریم نے بہترین امت کے لقب سے پکارا ہے. اب گلو اگر ان تمام باتوں پر ہم اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیں تو نہیں کر اسے سکتے، لے جا کے نا اندر کمرے میں رکھ دے. وہ ادھر لیکن ہمیں شکریہ ڈبے ادا رکھے ہوئے تین کرنا ڈبے اس کے اوپر لے جا کے چاہیے رکھ دے گا. کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا. پلیٹ لے پنی رکھیے یہ یاد لڈو کے ڈبوں کے رکھیں، اوپر اگر اندر ڈبے میں. اللہ نے ہمیں جو انسان بنایا ہے اس بات پر اگر ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں گے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں جانور نہیں بنایا بلکہ انسان بنایا ہے، تو اللہ تعالی ہمارے اندر انسانیت پیدا فرما دے گا. اللہ نے جو ہمیں مسلمان بنایا اس بات پر اگر ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں گے اندر رکھا ہے نا سب. کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا فرمایا، تو پھر اللہ تعالی ہمیں مذہب اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے. اس کے ساتھ ہوگا نا سبھی کا پوری کالونی والوں نے.
अपने पैसे दिए थे फातिमा اور پھر लड्डू ले आए थे اگر اس بات پر ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ بٹوا دینا ہے نا تو نے ہم سب کو ایسے نبی کی امت میں پیدا فرمایا ہے جو نبی رحمت للعالمین ہے، خاتم النبیین والمرسلین ہے، تمام نبیوں اور رسولوں کے سردار ہیں۔ تو میرے محترم بزرگ و دوستو یاد رکھیں، پھر اللہ تعالی نبی کی سنتوں کے مطابق ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں اللہ اعلان کرتا ہے، اے میرے بندے، جو نعمت میری طرف سے تجھے ملی ہے، اس نعمت کے اوپر اگر تم شکر ادا کرو گے تو اور بھی میں اس نعمت کے اندر اضافہ کروں گا۔ قرآن کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ میری نعمت ملنے کے بعد اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں اور بھی تمہیں دوں گا۔ تو انسان اللہ نے بنایا، ہم شکریہ ادا کریں گے، ہمارے اندر انسانیت پیدا ہوگی۔ اللہ نے مسلمان بنایا، ہم شکریہ ادا کریں گے، مذہب اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق ملے گی۔ آخری نبی کی امت میں پیدا فرمایا، اس بات پر شکریہ ادا کریں گے تو نبی کی سنتوں سے ہمیں محبت ہوگی اور سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق ملے گی۔ اس لیے میرے محترم بزرگ و دوستو، صرف یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں مال دے، دولت دے، زمین و جائیداد دے، اولاد دے، اگر ہم اللہ تعالیٰ سے ان تمام چیزوں کا شکریہ ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے اندر اور بھی اضافہ فرمائیں گے۔ الغرض میرے محترم بزرگ و دوستو، میں باتوں کو آگے بڑھانے سے پہلے جن بچوں نے ابھی پروگرام پیش کیا ہے، میں ان بچوں کو اپنی طرف سے قابل مبارکبادی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ جن جگہوں پر آپ رہ رہے ہیں، جس علاقے میں آپ رہ رہے ہیں، آپ کے اطراف میں آس پاس میں کوئی دینی ماحول نہیں ہے، کوئی دینی مدرسہ نہیں ہے، کوئی مسجد نہیں ہے۔ ایسی جگہوں پر آپ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا نبی کی شان میں نظم پڑھنا، نعت گنگنانا، اور اسی طریقے سے جس کو قاری صاحب ناٹک کہہ رہے تھے، بلکہ دوسری زبان میں اچھے الفاظ میں اگر ہم کہیں تو مکالمہ کہا جا سکتا ہے۔ تو ایسے ماحول میں وہ بچے مکالمہ پیش کر رہے ہیں۔ یقیناً ان بچوں کے اوپر جو محنتیں ہوئی ہیں وہ قاری صاحب کی محنت ہے، اسی لیے میں قاری صاحب کو بھی مبارکبادی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پھر آپ تمام حضرات، آپ تمام ذمہ داران کو بھی مبارکبادی پیش کرنا چاہتا ہوں اس بات پر کہ آپ نے اپنے بچوں کو قرآن سیکھنے کے لیے، نبی کی سنت سیکھنے کے لیے، روزمرہ کی دعائیں سیکھنے کے لیے آپ حضرات نے اپنے بچوں کا انتخاب کیا ہے، اور آپ مکتب میں قاری صاحب کے پاس بشکل مسجد کہہ لیجئے، مدرسہ کہہ لیجئے، آپ بھیج رہے ہیں۔ تو آپ کی بھی چونکہ بڑی قربانی ہے، میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم سے اور اسی طریقے سے احادیث نبویہ کی تعلیم سے اور اسی طریقے سے روزمرہ کی دعائیں یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، ٹوپی کیسی لگ رہی ہے؟ کیا چیز؟ ٹوپی اچھی لگ رہی ہے۔ فوٹو کھینچو گے میرا؟ نا، ویڈیو بننا ہے ایسے کر کے۔ اندھیرے میں کیا دکھے گا تو؟ یہاں پہ مسلمان ہیں، آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ مہینہ جنوری فروری کے انگریزی مہینے ہیں،
اور محرم سفر یہ اسلامی مہینے ہیں. اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ شعبان کا مہینہ ہے، اور اس سے پہلا مہینہ جو گزرا وہ رجب کا مہینہ تھا، اور آنے والا جو مہینہ ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے. جو مہینہ گزر گیا وہ رجب کا مہینہ تھا. کتابوں میں آتا ہے کہ جب وہ مہینہ داخل ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جیسے ہی رجب کا مہینہ آتا تو آپ یوں دعا فرماتے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے کہ اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہماری عمروں میں اتنی برکت دے کہ ہم رمضان کو پا سکیں اور رمضان کے برکات کو حاصل کر سکیں. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازتے ہوئے ان تینوں مہینوں کو رجب، شعبان اور رمضان، تینوں مہینوں کو امت محمدیہ کے لیے خیر بنا دیا. رجب کو تو اس طور پر خیر بنایا کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازتے ہوئے میرے محترم بزرگوں دوستوں 27ویں رجب کو شب معراج کی دولت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مالا مال فرمایا. 27 رجب کو شب معراج کا واقعہ پیش آیا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرش عظیم پر اللہ کے مہمان ہوئے اور اللہ میزبان ہوئے. قرآن کہتا ہے کہ 27ویں شب میں رجب کے مہینے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جایا گیا، پھر مسجد اقصی سے آسمان دنیا کا سفر کرایا گیا. اللہ تعالیٰ عرش عظیم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، گویا کہ ہمارے نبی مہمان بنے اور اللہ تعالیٰ میزبان بنے. میزبان خالق کائنات اور مہمان محبوب کائنات. تو میرے محترم بزرگوں دوستو، دنیا کا دستور ہے کہ جب کوئی انسان کسی کے یہاں مہمان بن کر جاتا ہے تو اپنے میزبان کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر جاتا ہے. جس کے یہاں جاتا ہے اگر وہ بیمار ہے تو بیمار آدمی کی رعایت کرتے ہوئے مٹھائی کا ڈبہ لے کر جاتا ہے، گھر سے کے کچھ نہ کچھ لے کر جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے یہاں مہمان ہوئے تو میرے محترم بزرگوں دوستو، مہمان جو ہے محبوب کائنات ہیں، میزبان جو ہے خالق کائنات ہیں، اور وہ خالق کائنات، وہ مالک کائنات جسے نہ کھانے کی ضرورت، نہ پہننے کی ضرورت، نہ اوڑھنے کی ضرورت اور نہ کسی چیز کی ضرورت ہے. تو میرے محترم بزرگوں دوستو، پھر مہمان نے اسی چیز کا انتخاب کیا جو میزبان کے شایان شان بات تھی. اللہ کے نبی نے اللہ کے لیے مٹھائی کا انتخاب نہیں کیا، اللہ کے نبی نے اللہ کے لیے پھل فروٹ کا انتظام نہیں کیا، کیونکہ اللہ کے نبی جانتے ہیں کہ اللہ کھانے کے محتاج نہیں، پینے کے محتاج نہیں، بلکہ ہم اللہ کے محتاج ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے یہاں جب مہمان بنے تو اپنے میزبان کے لیے بطور مٹھائی کے، بطور تحفے کے، بطور گفٹ کے کیا لے کر حاضر ہوئے؟ ہم نماز میں پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ اللہ تو تو خالق کائنات ہے، تو تو مالک کائنات ہے، نہ تجھے کھانے کی ضرورت ہے نہ تجھے پینے کی ضرورت ہے، یہاں تک کہ تجھے عبادت کی بھی ضرورت نہیں ہے، ضرورت تو ہمیں ہے. اے اللہ، میری اور میری امت کی طرف سے جتنی بھی مالی عبادتیں، بدنی عبادتیں میری امت کریں گے وہ تمام کے تمام آپ کے لیے ہیں.
التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ جتنی مالی بدنی عبادتیں ہیں وہ سب تمہارے لیے ہیں۔ حالانکہ اللہ کو عبادت کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تاکہ عبادت کر کے ہم اللہ کو راضی کریں، اللہ کو راضی کر کے جنت میں جانے والے بنیں۔ تو میرے محترم بزرگ کو دوستو، رجب کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازتے ہوئے آپ کو عرش عظیم پر بلایا۔ دنیا کا دستور آپ نے یہ بھی دیکھا ہے، جب کوئی کسی کے یہاں مہمان جاتا ہے، جب وہ واپس ہوتا ہے، جس کے یہاں مہمان جاتا ہے، جائیں گے ختم تو ہونے سے وہاں تو پورے رات تک فجر تک چلے گا۔ کیا فون کر کے بلا نہیں رہا، اس کو پنی میں پیک کر کے دیتے ہیں، برتن میں پیک کر کے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لے جائیے، آپ اپنے بچوں کو کھلائیے۔ اپنے بچوں، آپ کے بچے آئے نہیں تھے یا آپ کے بڑے آئے نہیں تھے، لے جائیے۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ میزبان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میزبان ہے۔ جب واپس آنے کی تیاری ہوئی تو اللہ نے آپ کو اور آپ کی امت کو کھانے کی چیز نہیں دی، پینے کی چیز نہیں دی، بلکہ آخرت کی زندگی کو بنانے کے لیے، سنوارنے کے لیے اللہ نے اس امت کو وہ تحفہ دیا جو عظیم الشان تحفہ ہے، جس کو ہم اور آپ نماز کہتے ہیں۔ اب اگر ہمیں میرے محترم بزرگ و دوستو، جب ہمیں کوئی چیز، کوئی ہدیہ کرے، کوئی گفٹ کرے تو اس کو ہم بہت اعزاز کے ساتھ رکھتے ہیں، اکرام کے ساتھ رکھتے ہیں، بہت حفاظت کے ساتھ رکھتے ہیں۔ اب اگر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور اللہ کے فرمان پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اس گفٹ اور ہدیہ اور تحفہ کی حفاظت کرنی چاہیے، یعنی 5 وقت نماز ہمیں وقت پر پڑھنا چاہیے۔ اگر ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں تو گویا کہ اللہ نے جو نبی کے ذریعے سے ہمیں تحفہ دیا ہے، جو گفٹ اور ہدیہ دیا ہے، اس کی ہم حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگ و دوستو، اللہ نے اس دعا کو قبول فرما کر رجب کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش عظیم پر بلا اور نماز جیسے عظیم اور زیادہ کروں گا تو پھٹ جائے گا چہرہ۔ اس مہینے کو ایک طرح سے میرے محترم بزرگ و وہ تو میں کاٹ کے بنا دوں گا، بڑھیا بڑھیا سین کاٹ دوں گا نا، بڑھیا بڑھیا۔ دوسرا مہینہ جو چل رہا ہے شعبان کا، آج شعبان کی 15ویں تاریخ ہے، جس کو شب برات کہتے ہیں، جس کو ہمارے علاقے میں چراغ بھی کہتے ہیں۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، آج کے اس رات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہا ان یکتب کل مولود بنی آدم فی هذه السنہ، کہ آج کی رات سے لے کر اگلے سال کے اس رات تک، یعنی 1 سال تک اس دنیا میں کتنے بچے پیدا ہونے والے ہیں، ان تمام بچوں کا نام آج کے رات میں لکھا جاتا ہے۔ کتنی بڑی رات ہے۔ اور آگے فرمایا کہ فیہا ان یکتب کل مولود بنی آدم فی هذه السنہ، آج سے لے کر کے 1 سال تک، یعنی اگلے سال چراغ تک کتنے لوگ اس دنیا سے جانے والے ہیں، ان تمام لوگوں کا نام آج کے رات میں لکھا جاتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ آج سے لے کر کے اگلے سال کے اس رات تک کس انسان کو کتنا مال ملے گا، کتنی روزی ملے گی، کتنا کھانا ملے گا، کتنی زمین و جائیداد ان کے پاس زمین آئے گی، دولت ملے گی، آج ہی کی رات لکھا جاتا ہے۔ تو میرے محترم
محترم بزرگوں دوستو، پھر تو ہمیں چاہیے کہ ہم نے آج سے پہلے جو گناہ ہم نے کیا ہے، جو گناہ ہم سے ہوا ہے، اللہ سے ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور آنے والی زندگی میں اللہ سے اگر ہمیں مال کی ضرورت ہے مال مانگے، اولاد کی ضرورت ہے اولاد مانگے، عزت کی ضرورت ہے عزت مانگے، غرض ہے کہ دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آج اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کے بعد مابقیہ زندگی میں اللہ کی عبادات کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، مختصراً دوسری حدیث بھی آپ کے سامنے رکھ دو کہ آج کے رات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی رات جب شروع ہوتی ہے یعنی مغرب کی اذان سے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتی ہے اور اعلان کرتا ہے کوئی ایسا انسان جو اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی ایسا انسان جو پریشان ہے اور مجھ سے پریشانیوں کو دور کرنے کی درخواست کرے، میں اس کی پریشانی کو دور کر دوں، ہے کوئی ایسا انسان جو بے اولاد ہے اور اولاد کی چاہت ہے وہ مجھ سے درخواست کرے میں اس کو اولاد عطا کر دوں، ہے کوئی ایسا انسان جو بیمار ہے اور بیماری سے عاجز آ کر کے علاج و معالجہ کر کے تھک چکا ہے اور مجھ سے اپنی بیماری کی شفا مانگے میں اسے شفا عطا کر دوں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، ورنہ تو دنیا میں کتنے مالدار لوگ ہیں۔ آج تک کبھی آپ نے کسی کو نہیں دیکھا ہوگا کہ گلیوں میں یہ اعلان کرتا ہو، ہے کوئی غریب جو مجھ سے مانگے میں اس کو پیسے دوں، ہے کوئی پریشان حال انسان جو مجھ سے مانگے میں اس کو دولت دوں، ہے کوئی ایسا انسان جس کو مال کی ضرورت میں مال دوں، آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ اللہ کتنا رحیم ہے، اللہ کتنا کریم ہے، اللہ کتنا رحمان ہے کہ اللہ آسمان دنیا میں آ کر کے اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی ایسا انسان جو پریشان حال ہے اور مجھ سے اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کی درخواست کرے میں اس کی پریشانی کو دور کر دوں۔ اور اللہ کی آواز پر اگر ہم اس آفر کا فائدہ نہ اٹھائیں تو ہم سے زیادہ بدنصیبی کی بات کیا ہوگی، اس سے زیادہ بدنصیبی کی بات کیا ہوگی۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ آج کی اس رات میں کچھ وقت تنہائی میں بیٹھ کر کے، اکیلے میں بیٹھ کر کے، کچھ نفلی نماز پڑھ کر کے، ذکر و اذکار کر کے، قرآن پڑھنا جانتے ہیں تو قرآن کی تلاوت کر کے، میرے محترم بزرگوں دوستو اللہ تعالیٰ کو منائے، اللہ تعالیٰ کو منائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہی ہے کہ جب 15ویں شعبان کی رات آئے قوموا لیلہا، رات کو کھڑے ہو جائے۔ کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نفلی نماز پڑھو، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نفلی نماز تو دور کی بات فرض نماز بھی نہیں پڑھتے جو کہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ قرآن کے اندر اللہ نے کہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم کرو، آگے فرمایا کہ ہم تم سے رزق نہیں مانگتے، رزق تو ہم دینے والے ہیں۔ نماز روزی کو، رزق کو، کمائی کو اللہ نے نماز کے ساتھ جوڑا ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ اگر نماز پڑھیں گے تو روزی ملے گی، لیکن بات یہ ہے کہ آپ اگر یہ کہیں کہ بہت لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں پھر بھی روزی مل رہی ہے تو یاد رکھیں روزی اس چیز کا نام نہیں، مالداری اس چیز کا نام نہیں کہ پیسے آ جائے، مالداری اس چیز کا نام ہے کہ جو بھی کچھ اس کو میسر ہے اس پر اس کو صبر آ جائے، مالداری اس چیز کا نام ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو،
میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ فَقُومُوا لَيْلَهَا، رات کے وقت کچھ وقت تنہائی میں بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کریں، مانگیں۔ وَصُومُوا يَوْمَهَا، رات گزر جائے گی، جو دن آئے گا کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم روزہ رکھو۔ اگر احادیث نبویہ کا مطالعہ کریں گے، کتابوں کو پڑھیں گے، تو ہمیں اس رات کے بارے میں صرف 3 باتیں معلوم ہوں گی۔ نمبر 1 کہ اگر آسانی کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ، بشاشت قلبی کے ساتھ اگر قبرستان جانا چاہیں تو جانے کی اجازت ہے، اور اپنے مرحومین کے لیے فاتحہ پڑھنے کی اجازت ہے، ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ یہاں ہے قبرستان گوسلی شاہ میں، کتنے دوری پہ ہے، روڈ پار کرنا ہوا، یہ ٹریفک جام ہے، یہ آسانی اگر ہے تو جائیں، نہیں تو اپنی جگہ بیٹھ کر کے مرے ہوئے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ یا اللہ جو لوگ اس دنیا سے گزر گئے، ہمارے خاندان میں سے، رشتہ داروں میں سے، مسلمان جتنے بھی ہیں، جہاں کہیں کے بھی ہیں، کہ اللہ آج اس رات کی برکت سے ان کی مغفرت فرما دی۔ تنہائی میں بیٹھ کر کے آگے بلا رہے تھے آپ کو، آگے چلے ایک بات تو یہ، دوسری بات عبادات، قوموں سے نفلی عبادات، نماز ہے، ذکر و اذکار ہے، تسبیحات ہے، قرآن کی تلاوت ہے، جو بھی ہمیں یاد ہے، کلمہ یاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حالانکہ حدیث پاک میں ہے کہ سب سے بہترین ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کا پڑھنا ہے، اور ہم مسلمان ہیں، ہر کسی کو الحمدللہ یاد ہے تو بیٹھ کے لا الہ الا اللہ ہی پڑھ لیں۔ تیسری بات جو ہے وہ صوموا یومہا، اگلا دن، کل کا دن جو روزہ رکھنا چاہیے۔ یہ تینوں کام ہمیں کرنے چاہیے میرے محترم بزرگوں دوستو۔ اگر ان تینوں کاموں کو ہم کرنے والے بن جائیں گے، پھر جو زندگی ہماری شروع ہوگی، جب یہ معافی کی رات ہے، اللہ تعالیٰ سے امید یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے کیا اللہ تعالیٰ ضرور معاف کرے گا، تو پھر جو ہماری زندگی اب شروع ہوگی یہ بھی طے کریں اور نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم کبھی بھی گناہ نہیں کریں گے، ہمیشہ گناہوں کی جگہ سے بچیں گے، یہ ضروری ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، پروگرام اور بھی ہے، امام صاحب پہ آپ جانتے ہیں، شاید بہت لوگ جائیں گے بھی، اس لیے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا، لیکن ختم کرنے سے پہلے ایک مرتبہ یہ اعلان کر دوں، یقیناً آپ لوگ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے اس ایریے میں مدرسے یا مسجد کے نہ ہونے کے باوجود بہت ہمت کی بات ہے کہ آپ کے بچوں کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے، تاکہ آپ کے ہمارے بچوں کو نماز آ جائے، قرآن پڑھنا آ جائے۔ اب یہ فکر لیتے ہوئے قاری مشیر صاحب، ان کے بارے میں شاید آپ جانتے بھی ہوں گے مجھ سے زیادہ، الحمدللہ گھریلو اعتبار سے بہت مضبوط ہے، اور مالی اعتبار سے اگر یہ میدان بزنس کے میدان میں آئے، تو بزنس کے معاملے میں اگر آئے تو بہت اچھی بزنس کر سکتے ہیں، لیکن مسلمان کیونکہ بھائی بھائی ہیں، دوسرے کے فائدے کی بات کرنی چاہیے، فکر ہونی چاہیے، تو یہ فکر لیتے ہوئے یہاں اس علاقے میں مدرسہ یا مکتب قائم کیا ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان کی ہمت کی بات ہے، اور آپ لوگوں کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ آپ کے بچوں کو قرآن سکھانے کے لیے، نماز سکھانے کے لیے یہاں آئے۔ قرآن میں آپ کو یہ بتلا دوں کہ قرآن کریم کی تعلیم کو معمولی نہ سمجھیں۔ آپ چاہے کتنا مال اپنے اولاد کو دے کر چلے جائیں، گھر، مکان، دکان، زمین، جائیداد، ہو سکتا ہے کہ آپ کی اولاد آپ کے مال کو غلط استعمال کرے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے پیسوں سے آپ کی اولاد غلط جگہوں پر
لیکن اگر آپ نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دے دی تو روزانہ اگر آپ کے لیے قرآن نہ بھی پڑھے تو کم سے کم سال میں جو رات آتی ہے نا شب برات جس کو ہم چراغ کہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا جن بچیوں کو، عورتوں کو، مردوں کو، لڑکوں کو قرآن پڑھنا آتا ہے، کچھ نہ کچھ چاہے 1 گھنٹہ صحیح، چاہے 1 پارہ ہی صحیح، آج کی رات میں وہ ضرور پڑھتے ہیں اور پڑھ کر کے ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگتے ہیں، بلکہ اپنے بڑوں سے کہتے ہیں کہ میں نے 15 پارے یا 10 پارے یا 1 پارہ اپنے مرحوم باپ کے لیے پڑھا ہے، آپ اس کے لیے بخش دیجئے۔ تو آپ اگر اس ٹائم اپنے بچوں کو، اس وقت اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دیں گے، آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، آپ کے بچے آپ کے لیے قرآن پڑھ کر کے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کریں گے کہ اللہ میں نے تیرے کلام کو، میں نے تیرے قرآن کے 2 پارے کو پڑھا ہے، اس 2 پارے کی برکت سے میرے باپ کو جنت دے دیجیے۔ بتلائیے ایسا دعا کریں گے یا نہیں کریں گے بچے؟ اگر آپ نے قرآن کی تعلیم ہی نہیں دی تو پھر کیا کریں گے؟ رات آئے گی اور چلی جائے گی، یہ کھیلیں گے، کھائیں گے، سو جائیں گے۔ تو قرآن کی تعلیم کو معمولی نہ سمجھیں۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے بچے کو ناظرہ قرآن کریم کی تعلیم دی، کیا؟ ناظرہ، دیکھ کر پڑھنا سکھایا، دیکھ کر کے اپنے بچے کو قرآن کریم کو پڑھنا سکھایا، تو اس بچے کے پڑھنے کی وجہ سے اس کے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کتنا بڑا انعام ہے! پڑھیں گے آپ کے بچے، محنت کریں گے آپ کے بچے، لیکن ان بچوں کے پڑھنے کی برکت سے ماں باپ کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ کتنا بڑا ثواب ہے! اسی حدیث میں آگے چل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنایا، من قرأ القرآن فاستظہرہ فأحل حلالہ وحرم حرامہ، جس نے اپنے بچے کو قرآن کریم کا حافظ بنایا اور اس نے قرآن کریم کو پڑھنے کے بعد قرآن کریم نے جس چیز کو حلال قرار دیا حلال جانا اور جس چیز کو حرام قرار دیا حرام جانا، تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ صرف اسی کو نہیں بلکہ اس کے خاندان میں سے ایسے 10 آدمیوں کو جنت میں اللہ تعالیٰ داخل کریں گے جن کے بارے میں جہنم کا فیصلہ کر چکا ہوگا۔ کتنا بڑا انعام! اس لیے آپ اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دینے کی کوشش کریں۔ ایک کام، دوسرا میں آپ کو یہ بتلا دوں کہ قرآن کریم کی تعلیم اور اپنے بچوں کو نماز روزے سے اگر جوڑنا چاہتے ہیں تو آپ حضرات پہلے خود جڑیں۔ قاری مشیر صاحب آپ